معرفت میں اضافہ فرمائے۔ آپ اتنے دور سے قریب سے چل کے اس دروازے سے جگہ پر حاضر ہو سرکار حسین کریم اللہ آپ کی زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے بانیان نے جو خلوص کے ساتھ ذکر عالم حکومت کا انتظام اہتمام کیا ہے، مالک کا ہو نام زمانہ تک قبار شامل کی۔ اس ذکر کے صدقہ میں جو بے اولاد ہے اسے اولاد کریم عطا کرے، بالخصوص وہ بھی شادی کو مالک زندگی والا بیٹا عطا کرے، جو بیمار ہے اسے بیمار سجا بیماری کا واسطہ شفا کے لیے عطا کرے۔ بڑا پرخطر سا زمانہ ہے، اس پرخطر زمانے میں ہر ماں کی اولاد کی جان مال اولاد کی حفاظت کرے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ لاکھوں کی ایک دعائیں ہونے والی آمین لاکھ نمانے سے بڑا ہم وارث کے ہوتے ہوئے وارث نظر آتے ہی ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ باجی فرمائے۔ اور جو ہے باشر ہم سفر ہو گئے منبر کوفہ بیٹھے تھے سرکار علی، بات شروع ہو گئی ہے مولا کے اثر پہ، اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی خریدار کوئی نہ رہے گا۔ منبر پر تشریف فرماتے سرکار مرتضیٰ خطاب کر رہے تھے کہ درمیان سے ایک بندہ اٹھا دیکھ کے کہتا سرکار ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ جواب دیں گے۔ سرکار فرماتے پوچھ۔ بندہ کہتا سرکار مجھے بس اتنا بتا دو کہ آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ کہاں سے آیا؟ بڑی معرفت کو سلام دیا۔ جو ابتدائی لمحات میں خطیب کے ساتھ بولے وہ تو کمال ہوتا ہے نا، وہ خطیب کا دل لگانے کے لیے کام آتا ہے۔ بسم اللہ۔ آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ لفظوں کی خریدار مل جائے نا تو زور لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر لفظوں کی خریدار مل جائیں تو جو مسالہ جات ذاکرین لگاتے ہیں لفظ کہنے کے سے پہلے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بالکل لوڑ نہ پڑے۔ سادہ سا جملہ ہے، سادہ سا جملہ آپ نے وصول فرمانا ہے۔ اگر پہنچ جاؤ گے تو جتنی بھی وہاں کرو گے تھوڑی ہے۔ جب اس بندے نے کہا نا سرکار مجھے اتنا بتا دو کہ آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ کہاں سے آیا؟ علی مسکرا کے کہتے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ صدقے 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 جو ہاتھ پھیر رہے ہیں، جو ہاتھ پھیر رہے وہ ہاتھ آل محمد سے خیرات لے رہے ہیں۔ میرا خاندہ مولانا ہاتھ اونچے حیدری کیا بول اے محلہ سو بڑا سو ہے حیدر آلے دیتی کی رہے ہیں بڑی گا پڑے کوشش کر دے رہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ اور بندہ دیکھ کے کہتا سرکار پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ آپ کا ذاتی نہیں، یہ آپ کا ذاتی نہیں، یہ سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے، یہ سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ ایک ہاتھ میں نیچے رہ گیا، میں صرف جملے پہ ممبر چھوڑ دوں گا، میں آ گیا، میری حاضری ہو گئی ہے۔ عزاداروں کی دعا مل گئی، ماتمیوں کی دعا مل گئی، سادات کی دعا مل گئی، بانیان کی دعا مل گئی، میں آ گیا، میری حاضری ہو گئی ہے۔ گمسم ہو کے بیٹھ جاتے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، اندر لفظ مر جاتے ہیں۔ اگر قیمت ملے گی تو جب تک جناب کا جی چاہے گا اس وقت تک میں آپ کی نوکری کروں گا، قیمت نہ ملی تو اس جملے پہ ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے۔ علی فرماتے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ وہ بندہ دیکھ کے کہتا سرکار پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ آپ کا ذاتی نہیں، سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ اس وقت میرے مولا کے چہرے پر سرخی جلال آئی۔ سرکار علی اس بندے کی طرف دیکھ کے کہتے ہو جاہل یہی تو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک صرف رسول کا لباب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں۔ یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ، یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ، یہ ہے بلا فصل والوں کے ہاتھ۔ تیرا کھانے مولا تھا، تیرا مقروض ہے مولا تھا، ہاتھ اونچے ہے میری۔ کیا بات ہے، لکھاں کروڑا سلام نے یار بڑی عزت میں سلام۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک صرف رسول کا لباب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں۔ وہ بندہ چپ ہوا، دوسرا بولا ہے بڑی گل بڑے لوگوں کے سامنے، قیمتی بات قیمتی لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر درمیان سے بندہ اٹھا، وہ کہتا سرکار میرا بھی ایک سوال ہے، تو بھی پوچھ۔
وہ بندہ کہتا سرکار مجھے بس اتنا بتا دو کہ اگر قیامت والے دن آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں؟ اگر قیامت والے دن آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں؟ کہ آپ فائدہ اس بندے کا آرام چھوڑ کے آل محمد کے ذکر میں آنے کا، جسے بات سمجھ بھی آ جائے پھر وہ جان بوجھ کے ہاتھ اٹھا کے علی کو سلام نہ کر سکے، وہ بندہ کہتا ہے سرکار اگر قیامت والے دن آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں؟ جب اس نے کہا نا اگر مدد کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں، علی اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اگر میری مدد کی ضرورت پڑ گئی تو جہاں مال تولے جائیں گے وہاں بھی تمہارا انتظار کرے گا۔ صدقے 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 بات میں عزیزداروں میرا سلام ہے، اے نا ہتھانوں میرا سلام ہے، یہ جو ہاتھ پھیل رہے وہ ہاتھ علی سے خیرات لے رہے ہیں۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، یہ آپ کو نہیں پتا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تعاون کرتے رہنا تو اتنا مزہ آئے گا کہ ساری زندگی لطف لیتے رہو گے۔ علی فرماتے جہاں مال تولے جائیں گے وہاں بھی تمہارا انتظار کرے گا۔ تو بندہ کہتا ہے سرکار قیامت والے دن کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، باپ کو نہیں پتا ہوگا بیٹا کہاں ہے، بیٹے کو نہیں پتا ہوگا ابا کہاں ہے۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں ہم آپ کو کیسے پہچانے؟ اپنی کو نشانی بتا دو۔ چھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے، بولو نہ بولو تمہاری مرضی ہے، ساتھ محرم ہے، محرم اینڈ پہ چلا گیا ہے، اب ہماری مجلسوں پہ آپ بولے نہ بولے ہمارا محرم ہو گیا ہے۔ علی فرماتے جہاں مال تولے جائیں گے وہاں بھی تمہارا انتظار کرے گا۔ وہ بندہ کہتا قیامت والے دن سرکار نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو پہچان نہیں سکے گا۔ اس ماحول میں ہم آپ کو کیسے پہچانے؟ اپنی کو نشانی بتا دو، اٹھ کے اگلے سال تک وہ کرو بات تھوڑی ہے۔ ابھی اس بندے کی طرف دیکھ کے کہتے قیامت والے دن تجھے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ علماء کیسے فرماتے جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو علی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہاتھ بلند ہو رہے، وہ ہاتھ علی سے خیرات لے رہے ہیں، وہ ہاتھ میرے مرشد علی سے خیرات لے، وہ زندگی میں محتاج ہوتے میں نے دیکھے نہیں ہیں۔ جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد بنتی نہیں، اصول سماعت کے خلاف ہے، لیکن اگر نوکر کے لیے اصول سماعت کو توڑ دو زندگی پر مقروض رہوں گا، کہ مجھے پتا ہے کہ میری بنتی ہے۔ جہاں مال تولے جائیں گے، جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو بندہ کہتا ہے سرکار اگر واقعی ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو اگر قیامت والے دن آپ کے کسی ماننے والے کی برائیاں زیادہ نکل رہی تو آپ کیا کریں گے؟ اگر قیامت والے دن آپ کے کسی ماننے والے کی برائیاں زیادہ نکل رہی تو آپ کیا کر لیں گے؟ مجھے اللہ کی رحویت کی قسم، جناب مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، 5 12 14 کی عزت و عظمت و طہارت کی قسم، مجھے آل محمد کی غربت کی قسم، آل محمد کی مصیبتوں کی قسم، حسین کے آخری سجدے کی قسم، سجاد کی ولایت کی قسم، جناب عالیہ کی چادر کی قسم، رسم صدیقاروں نے شک کوئی نہ کرے۔ علی فرماتے جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ کہتے سرکار اگر ترازو آپ کے پاس ہوگا تو اگر قیامت والے دن آپ کے کسی ماننے والے کی برائیاں زیادہ نکل آئی تو آپ کیا کریں گے؟ علی اس بندے کی طرف دیکھ کے کہتے اگر ہمارے کسی ماننے والے کی برائیاں زیادہ نکل آئی تو ہم فرشتوں کو حکم دیں گے اس کی نیکیاں اتار کر ایک طرف اس کی برائیاں رکھو، ایک طرف ہماری ولایت رکھو۔ جب ہماری ولایت آئے گی پھر ہم دیکھیں گے تیری برائیاں تجھے جہنم لے کے جاتی ہیں یا ہماری ولایت جنت لے کے جاتی ہے۔ صدقے 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 ماتمی عزیزوں میں میرا سلام ہے، اس عزت والے لوگوں کو میرا سلام ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری ولایت تجھے جنت لے کے جاتی ہے اور تیری برائیاں تجھے جہنم لے کے جاتی ہیں۔ خدا را علی نہ چھوڑنا، علی پہ پکے رہنا، کسی کے کہنے پہ ولایت علی نہ چھوڑنا، یہ نعمت ہے اللہ کی، اس پہ پکے رہنا۔ کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ولایت علی نہ چھوڑنا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم علی کو چھوڑ دیں گے، علی کا جانا کچھ نہیں، ہمیں علی نے چھوڑ دیا ہمارا رہنا کچھ نہیں۔ اور جب سے سادات منزل والوں میں نے سرکار حسن کا فرمان پڑھا ہے
میرا سینہ چوڑا ہو گیا ہے، میرا دل کرتا ہے میں واہ کرتا رہوں، میرا دل کرتا ہے مجھ سمیت یہ پورا پنڈال اٹھ کے اگلے سال تک سرکار حسن کو کہتا رہے واہ جو حسن نے بات کی ہے۔ حسن فرماتے کائنات میرے پاپے علی کو ماننا چھوڑ دے، میرے پاپے کی جوتی کی جو نوک ہے نا اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ فرماتے میں حسن جو علی کا سیاہ ہوں۔ پھر ہم دیکھیں گے اور یاد رکھنا جتنے عزادار بچے ہو، ایک نورانی سا ماحول بنا ہوا ہے، مالک آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے، اسی طرح آباد و شاد رکھے۔ یاد رکھنا پورے قرآن میں بے سے سین تک سارے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو تو یقیناً کئی میرے سامنے قاری بیٹھے ہیں، تلاوت کر کے دیکھو پورے قرآن میں جن ولیوں کی ولایت کا اللہ نے اعلان خود کیا ہے وہ تین ہیں، وہ تین ہیں۔ کون سے؟ پہلا ولی ہے اللہ، دوسرے ولی ہے رسول، تیسرے ولی وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ پہلے ولی اللہ اور دوسرے رسول، تیسرے ولی اللہ کر سکے کہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں، آپ کے دل میں اتار سکوں۔ جو پہلے ولی ہیں، ہائے میرا مولا، تنہا نہ چھوڑنا تنہائی سے ڈر لگتا ہے، آپ کے سارے میں بات شروع کر دی ہے اور مشکل ترین کنارے پہ میں کھڑا ہوں۔ جو پہلے ولی ہیں وہ نظر نہیں آتے، وہ نظر نہیں آتے، پہلے ولی نظر نہیں آتے۔ اللہ دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا، نظر نہیں آتے، پہلے ولی نظر نہیں آتے، پہلے ولی نظر نہیں آتے۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم اگلے جملے پر جو ہاتھ بلند نہ ہو سکا وہ مجبور ہے، معذور ہے یا مغرور ہے اور کوئی چکر نہیں ہے، کیونکہ مجبور بندہ اپنی مجبوری کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، معذور بندہ اپنی معذوری کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، مغرور بندہ بھی اپنی مغروری کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ پہلے ولی اللہ ہیں جو نظر نہیں آتے۔ جب 73 فرقے کے علماء کرام سے پوچھا گیا کہ پہلے ولی اللہ ہیں جو نظر نہیں آتے، جب وہ نظر نہیں آتے تو مانتے کیوں ہو؟ تو 73 فرقے کے علماء کرام کے پاس صرف ایک ہی جملہ تھا کہ ہمارے پاس معیار ہے حسنین کے نانا، ہمیں جناب مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اللہ ہے، ہم اتنے بڑے عاشق ہیں سرکار مصطفیٰ کے کہ ہم نے صرف مصطفیٰ کے کہنے پر بن دیکھے کو مانا ہوا ہے اور سجدے میں گر گئے ہیں۔ ہماری بھی تو جناب سے یہی لڑائی ہے، ہمارا بھی تو جناب سے یہی شکوہ ہے، ہم بھی تو جناب سے اسی وجہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ جس محمد کے صرف کہنے پہ تم نے بن دیکھے کو مانا ہے، اسے مصطفیٰ نے اٹھا کے دکھا کے پڑھ۔ یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ، یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ، یہ ہے بلا فصل والوں کے ہاتھ، یہ ہے علی کو ماننے والوں کے ہاتھ۔ تیرا کھانا والا ہاتھ جو ہے میری ایسا کیسے لوگ مل گئے ہیں رات کے اس وقت میں، کیسے لوگ مل گئے ہیں، انہیں چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، اٹھا کے دکھا کے بازو بلند کر کے۔ جن ولیوں کی ولایت کا اللہ نے خود اعلان کیا ہے وہ تین ہیں، اور یہ ولی جن کی ولایت کا اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں وہ لامحدود ولی ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی ولی ہے وہ محدود ولی ہے۔ ایک محدود ولی کا واقعہ سنو، جب آپ کہیں گے یہ میرا گھر ہے، جب بھی آپ نے اشارہ کیا میں نے چھوڑ دینا ہے۔ محدود ولی، اللہ کے ایک محدود ولی ہیں جن کا نام ہے جناب خضر، بچہ جانتا ہے، نام سے واقف ہیں، محدود ولی ہیں۔ ایک دن سرکار خضر نے دعا مانگی، آپ دعا کے بلند کیے، دیکھ کے کہتے پروردگار میں ہوں تیرا محدود ولی، اپنے کسی لامحدود ولی کی زیارت کروا، اپنے کسی لامحدود ولی کی زیارت کروا۔ دعا مانگی، ایک ذات ظاہر ہوئی، جیسے ذات ظاہر ہوئی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا، کیونکہ جناب مصطفیٰ کی حدیث ہے نا کہ علی کو میرے علاوہ اور میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جب پھر کوئی نہیں جانتا، جب کوئی نہیں جانتا تو کوئی نہیں جانتا، ذات ظاہر ہوئی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا۔ سرکار علی فرماتے آپ کون؟ جناب خضر کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ کون؟ مولا فرماتے میں بھی اللہ کا ولی ہوں۔ سرکار علی فرماتے آپ کی ولایت ہے کہاں؟ آپ کی ولایت ہے کہاں؟ جناب خضر کہتے ہیں کائنات میں جہاں بھی پانی ہے، وہ چاہے دھات السرا پہ ہو، اس سدرۃ المنتہا پہ ہو، جہاں پہ بھی پانی ہے، کائنات کے پانی پہ میری حکومت ہے۔
سارے کائنات کے پانی پہ میری حکومت ہے. جو میرے مرشد علی نے جواب دیا ہے میرا دل کرتا ہے میں اڑ جاؤں, میرے پاؤں نہ رہیں پر بن جائیں, اڑ جاؤں. جو میرے مرشد علی نے جواب دیا ہے اگلے سال تک دعویٰ کرتے رہو نا تو حق ادا آپ نہیں کر سکتے. جب سرکار حضرت نے کہا نا کہ کائنات کے پانی پہ میری حکومت ہے, اس وقت علی مسکرا کے کہتے چلو ایسا کرتے ہیں تیری حکومت میں چھپتے ہیں ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں. صدقے یار صدقے جانا اور اس بات کو سمجھے مل کے تیری حکومت میں چھپتے ہیں. جواب دے دیجیے. تیری حکومت میں چھپتے ہیں ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں. خضر نے دل میں سوچا حکومت میری ہے, چھپنے والا چھپ کیسے سکتا ہے. اسی وقت علی نے دل میں سوچا حکومت بھی تیری ہو, چھپنے والا میں علی ہوں تو ڈھونڈ کیسے سکتا ہے, ڈھونڈ کیسے سکتا ہے. طے ہو گیا کہ پانی میں چھپنا ہے. جناب خضر نے چلو میں پانی لیا, چلو میں پانی لے کے کہتے پانی میں چھپنا ہے. مولا فرماتے پانی میں چھپیں گے. جناب خضر نے چلو میں پانی لیا, میرے مولا کی آنکھوں پہ ڈالا, ڈال کے دریا میں گوتا لگایا. جیسے دریا میں گوتا لگایا خضر نے دل میں سوچا کہ تحت السرا کے پانی میں جاتا ہوں, تحت السرا کے پانی میں جاتا ہوں. کوئی خطابت نہیں ہے, کوئی دانت بٹورنے کا مسئلہ نہیں ہے. جو سچ ہے وہ سچ ہے, حق تو نہیں چھپایا جا سکتا. حق کے معنی یہ ہے جو چھپانے سے نہ چھپ سکے. جب اللہ کا وعدہ ہے کہ حق کو چھپائے چھپ نہیں سکتا تو بندے کی کیا جرت ہے کہ وہ حق کو چھپا سکے. اتنی بڑی بات ہے, خاک میں نیچے رہ گیا وہ اندر کے خطیب کو زخمی کرنے کا ممبر حسین کی قسم ہے. جناب خضر نے دریا میں گوتا لگایا, جیسے دریا میں گوتا لگایا خضر نے دل میں سوچا تحت السرا کے پانی میں جاتا ہوں. جب جناب خضر تحت السرا کے پانی میں پہنچے خضر حیران پریشان سرگردان ہتھے پکے رہ گئے. دیکھتے کیا ہے, ڈھونڈنے والا پہلے بیٹھا ہوا ہے. ہاں کیا بات ہے یار, سدا سدی رہے وہ ہاتھ, سدا سلامت رہے وہ ہاتھ. کیا بات ہے یار, ڈھونڈنے والا پہلے بیٹھا ہوا ہے. سرکار علی نے جناب خضر کو ڈھونڈ لیا, باری آ گئی علی کی. اب سرکار علی نے چلو میں پانی لیا, چلو میں پانی لیا. جناب خضر نے پھر کہا پانی میں چھپنا ہے. مولا فرماتے پریشان نہ ہو, پانی میں چھپیں گے. جناب سرکار علی نے چلو میں پانی لیا, جناب خضر کی آنکھوں پہ ڈالا, آنکھوں پہ ڈال کے دریا میں گوتا لگایا. جیسے میرے مولا نے دریا میں گوتا لگایا خضر نے ہر جگہ تلاش کیا, ہر نہر میں تلاش کیا, ہر دریا میں تلاش کیا, ہر سمندر میں تلاش کیا, ہر کنویں میں تلاش کیا. چھپنے والا نہ ملا, چھپنے والا نہ ملا, چھپنے والا نہ ملا. آخرکار جناب خضر نے صدا بلند کی, پانی جی میں تیرا ولی بول رہا ہوں, بتا چھپنے والا کہاں ہے. پانی خاموش, پانی خاموش, پانی خاموش ہو گیا. جناب خضر پوچھتے رہے, پانی نے کوئی جواب نہ دیا. اگلے جملے پر جس کا ہاتھ بلند نہ ہو سکا وہ شیعہ کے کھاتے سے فارغ ہے. باقی جس بھی مسلک سے اس کا تعلق ہے میرے لیے وہ محترم ہے. امام بارگاہ میں آئے سبیل پیر لنگر کرے ہم سے ملے, لیکن تعلق نہ شیعہ سے ہوگا. شیعہ سے بندے کا اس بندے کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا جو اس نمبر پہ چپ رہ گیا. جناب خضر نے پانی سے کہا میں تیرا ولی بول رہا ہوں, بتا چھپنے والا کہاں ہے. پانی خاموش رہا. آخرکار جناب خضر نے تنگ آ کے آواز دیا, چھپنے والے میرے سامنے آ, میں ہار مان چکا ہوں. ایک منٹ نہیں لگا سرکار علی سامنے آئے. جیسے سرکار علی سامنے آئے جناب خضر کہتے کہاں چھپے تھے. مولا فرماتے پانی میں چھپے تھے. خضر کے چہرے پر سرخی جلال آئی. جناب خضر کہتے کون سا پانی میں. میرے مولا مسکرا کے کہتے جو تیری آنکھ میں پانی تھا اس میں چھپ گیا. وہ ہاتھ پھیل رہے, وہ ہاتھ سرکار علی سے خیرات لے رہے ہیں, وہ ہاتھ بلند ہو رہے, وہ ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتے. اس میں چھپ گیا تھا. اس لیے کہہ رہا ہوں خدا را کبھی علی کو نہ سوچا
सोचना लोगों अली की समझ में अली के लोगों की समझ में अली के हथियार नहीं आते। अली कहाँ से आ सकता है? अली के हथियार नहीं आते। एक वाक्य सुनाऊं, एक बात है, वो सीना चीर के ना मेरी ज़बान दबा दी है। जब सरकार अली अपनी ज़ुल्फ़ार को निकालते थे, बात मशहूर थी, नए आम से निकालते तो मेरे मौला हाथ से इस्तेमाल नहीं करते थे, ज़ुल्फ़ार निकाल के ना उसे हवा में छोड़ते। जैसे मेरे मौला हवा में छोड़ते, वो लहराती लहराती एक गर्दन काटती दो छोड़ देती, तीन गर्दनें काटती दो छोड़ देती, एक गर्दन काटती दो छोड़ देती, दो गर्दनें काटती एक छोड़ देती। एक दफा एक बंदे ने पूछा, सरकार ये आपकी तलवार गर्दनें छोड़ छोड़ के जो चलती है? अली फरमाते याद रखो, गर्दनें छोड़ के नहीं, शजरे देख के चलती है। तो ये बात मशहूर थी, ये बात मुझे बड़ी पसंद है, जिस बात के लिए मैंने ये बात शुरू की है। तो ये बात मशहूर थी कि मौला की तलवार ना हवा में लहराती है। तो एक जंग में जंग करते करते मौला अली दुश्मन के सीने पे आ गए। जैसे सीने पे उसने हाथ मान दिया, हाथ मान के कहते, सरकार मैंने सुना है कि आप करीम हैं। मौला फरमाते हाँ बेशक मैं करीम हूँ, इस वक्त जो मांगूंगा वो अता करेगा। मौला फरमाते मांग। वो कहते सरकार मुझे आपकी तलवार चाहिए, सरकार मुझे आपकी तलवार चाहिए। उसने कहा तलवार चाहिए। मेरे मौला ने तलवार फेंकी, फेंक के कहते पकड़ पकड़। इसके ज़हन में था ना कि मैं अली की तलवार उठा के ना अली पे वार करूंगा, अली की तलवार उठा के अली पे वार करूंगा। निगाहें अली की तरफ हैं, कब्जे पे हाथ है, निगाहें अली की तरफ हैं, कब्जे पे हाथ है, निगाहें अली की तरफ हैं, कब्जे पे हाथ है। मेरे मौला या इन बंदों में इतनी हिम्मत डालते कि ये कीमत मेरी मुझे दे सके, या इनकी जगह पे फरिश्ते भेज दे जो मेरी कीमत मुझे पूरी दे दे। कब्जे पे हाथ है, निगाहें अली की तरफ हैं, उठाना चाहता है उठाई नहीं जाती, उठाना चाहता है उठाई नहीं जाती, उठाने की कोशिश करता है उठाई नहीं जाती। आखिरकार तंगा के हाथ बांध के कहते मौला एक सवाल का जवाब दो, वैसे तो आपकी तलवार हवा में लहराती है, आज मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे उठाई क्यों नहीं जाती? अली फरमाते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, चुप करके बैठ, इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आई, मैंने सिर्फ तुझे अपनी तलवार दी है, यदुल्लाही हाथ तो नहीं दी। अब के जो हाथ फैल गए हैं, जो हाथ बुलंद हो गए हैं, मैंने सिर्फ तुझे अपनी तलवार दी है, यदुल्लाही हाथ तो नहीं दिया। फज़ाइल की आखिरी सीढ़ी